باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہ۔ محترم سامعین، سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ نال سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ ارشاد رب العزت ہے وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، وہی بندے ہیں جو اللہ کے جوڑے ہوئے نعتوں کو کاٹ دیتے ہیں، وہی لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، خسارے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے۔ میں اپنے 9 دن دی گفتگو نو کل انشاءاللہ اپنے مرکزی نقطے نال ختم کراں گا، اور یہ سارا سلسلہ گفتگو ایک لیکچر کل دے انشاءاللہ کلوز کراں۔ آج ایک نہایت ضروری ٹاپک تے تھوڑی جی گفتگو کرنا چاہنا جی آج ضرورت ہے۔ کل میں اس گفتگو نو سمیٹاں گا کہ آخر کار اس پوری دنیا تے کون لوگ سن جنہاں نے اللہ نال کیتے وعدے نو توڑیا، جنہاں نے اللہ دے بنائے ناتے کٹے، جنہاں فساد فی الارض کیتا، اور کون محسن ہے جس انہاں نو ناکام کیتا۔ میں کل عرض کراں گا اللہ دی کائنات تے وہ کیڑا محسن ہے جس اللہ دے انہاں دشمناں نو روکیا اور بندیاں نو نقصان دی بجائے فائدہ نصیب کرایا۔ وہ محسن انسانیت کون؟ یہ میں کل انشاءاللہ عرض کراں گا 11 بجے انشاءاللہ میں 11 تو 12 حاضر دیاں گا صبح پہلے، سب تو پہلے۔ میرے محترم سامعین، آج جڑے گفتگو ٹاپک تے میں کرنا چاہنا ہوں انتہائی ضروری ہے، اس واسطے کہ محرم الحرام ہے اور دنیا حضرت امام حسین دا غم منا رہی۔ غم منان والیاں بچ اہل سنت بھی شامل نے، غم منان والیاں بچ شیعہ بھی شامل نے، اور غم منان والیاں بچ کچھ پڑھے لکھے اہل حدیث بھی شامل نے۔ غم منان والے نو اگر تسی اخبار پڑھو گے تو ایک لفظ آئے گا کہ عزاداران امام حسین علیہ السلام۔ 10 محرم دا اخبار پڑھو گے تو لکھا ہوئے گا عزاداروں نے زنجیر زدائی کی، عزاداروں نے ماتم کیا، عزاداروں نے عقیدت و احترام سے شہادت حضرت امام حسین منائی۔ وہ یہ لفظ عزادار ہے، میں دسنا چاہنا کہ عزادار کیوں ہوندے نے؟ عزاداری کیے اور عزا خانہ کی، یہ عزا ہے کیا؟ عزادار کیوں ہوتے ہیں؟ جڑا عزا کرے وہ عزادار ہے، جس جگہ تے عزاداری ہوئے وہ عزا خانہ ہے۔ مثلا جڑا جگہ ہے یہ عزا خانہ ہے۔ جڑے بندے تشریف فرماؤ کسے مذہب نال بھی تعلق ہے، بہرحال تسی عزادار ہو۔ عزاداری دا ایک اپنا مذہب ہے، وہ دا ہے شیعہ سنی ہے حدیث کوئی رولا نہیں۔ عزاداری دا ایک اپنا مذہب ہے، وہ عزاداری کوئی بھی شریک ہوں وہ تو مثال دینا۔
جڑا جنازہ ہوتا ہے یہ تمام مکاتب فکر کٹھے ہوندے نے. وہ گھر والیاں وال آئے ہوندے نے سارے افسوس واسطے. اگر کوئی اہل حدیث آیا تو آیا رہے. وہ گھر والیاں وال آیا نا. ایک بندہ اہل سنت ہے وہ اہل حدیث وال وہ تعلق کوئی نہیں لیکن وہ اتھے آئے ہے کیونکہ وہ اہل حدیث وال نہیں آیا وہ گھر والے وال آیا ہے. اگر کوئی بندہ شیعہ ہے وہ بھی اتھے آئے ہے. روز ساڑیاں برادریاں کٹھیاں ہوندیاں نے. اساں بچیاں دے رشتے دیتے نے لے نے سارے مذہب نے. وہ جڑا فوتگی والے گھر بندے کٹھے ہوندے نے نا وہ گھر والے دے مہمان ہوندے نے. وہ آپس وچ بولن یا نہ بولن گھر والا انہاں سارے ایک نظر نال ڈیل کرتا ہے کہ اے میرے گھر غم واسطے آئے نے افسوس واسطے آئے نے. انہاں دا مذہب اپنے اپنے گھر سی لیکن میرے گھر تے سارے افسوس واسطے آئے نے نا. یہی وجہ ہے کہ ہر بندے دا مذہب الگ الگ ہے لیکن نواسہ رسول دا افسوس رسول کو لے. اور جنہیں دوست تسی تشریف فرماؤ تسی رسول اللہ دے مہمان ہو. اور ایک غم امام حسین علیہ السلام دا پرسہ رسول اللہ نو دینا ہے. حضرت رسالت ماب نو دینا ہے کہ یا رسول اللہ تواڈے خاندان نال انتہائی ظلم ہویا. اسی اس ظلم دے خلاف ہاں اس واسطے کہ تیرا ہی خاندان ہے جدے تے تیری طرح درود ہے. درود والے ستائے گئے نے تے درود پڑھن والے تیرے دربار تے حاضر نے. بندہ ہو مسلمانہ چ کوئی نہیں جڑا درود نہ پڑھتا ہوئے. بولو کوئی بندہ ایسا ہے جدا درود نال کوئی تعلق نہ ہوئے. ایک ایسی عبادت ہے جدے وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. میں کچھ بھی نہیں کرتا لیکن درود پڑھنا وہ دے وچ بندے سارے شامل نے. حدیث شیعہ سنی کوئی رولا نہیں. جنہیں بندے درود پڑھتے ہیں انہوں دا حق بنتا ہے کہ جنہ اتے درود پڑھتے ہیں انہوں دی خوشی وچ خوش رہن انہوں دی غمی وچ غمزدہ ہو جان. ایک لفظ ہے جدی تے میں گفتگو کرنا چاہنا. وہ لفظ ہے کہ کچھ بندے ہاں یہ سوچے ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. چونکہ اللہ صبر کرنے والے دے نال ہے تے اے جڑے بندے روندے نے شاید بے صبر نے. جڑے بندے روندے نے یہ بے صبر نے تے جڑے نہیں روندے وہ صابر نے. یہ گل میں واضح کرنا چاہنا. کچھ بندے نہ رو کے سمجھتے ہیں اسی صابر ہاں. پہلی گل تو کہ رویا جاندہ ہی نہیں تکے نال تے روایا جاندہ بھی نہیں تکے نال. تین کام نے جڑے بندے دے اختیار چ نہیں. بندہ لیٹ سکتا ہے اختیار نال سو نہیں سکتا. نیند آؤں دی ہے آپ آؤں دی ہے. لوگ کہتے ہیں ساری رات میں پاسے مارتا رہا صدقے جاواں مینوں نیندر کیونکہ اس آنا سی وہ لیائی نہیں جاندی وہ آؤں دی. بندہ لیٹ سکتا ہے لیٹنا بندے دے اختیار چھے لیکن بندہ آکھے میں ان ساؤن لگا وہ جڑا نا میں ساؤن لگا وہ بھی ایویں کرتا ہے. وہ آکھے میں لیٹن لگا. لیٹ بندہ سکتا ہے کو نیند آتی ہے کئی باری ادھے گھنٹے بعد آتی کئی باری تھکے بندے 5 منٹ بعد آ جاتی کئی باری ساری ساری رات نہیں آتی فکر نال. یہ مطلب ہے اختیار چ نیند نہیں. کسی بندے نو حکم ہی نہیں دیتا جا سکتا پہ تو ضرور ساؤں کیونکہ لیٹ تو ہو سکتا ہے نیند اختیار چ نہیں. دوسرا ہسنا اختیار چ نہیں. کسی وجہ تو بندہ پر مسرت ہوئے تے ہاسا آ جاندہ ہے تے جدوں آ جائے کسی گل تو کئی باری لوگ منع بھی کرتے ہیں اور رکدا نہیں. بزرگ منع کرتے ہیں پہ آرام نال بہو کیجئے لیکن جنوں آیا ہوندا وہ بیچارہ باہر نکل جاندہ ہے اوکھا ہوندا ہے کیونکہ وہ بھی اختیار چ نہیں. نیند بھی اختیار چ نہیں ہسنا بھی اختیار چ نہیں. یہ جڑا رونا ہے یہ بھی اختیار چ نہیں. میرا خیال ہے وہ گل ہے جڑا مولویاں کو پوچھنے کی لوڑ نہیں. یہ سارے بندے آپ ہی جانتے ہیں
کہ بندہ ارادہ بھی کرے میں رواں تے رو نہیں سکتا. یہ رون آਉਂدا ہے, آ جاندہ ہے, کسی ویلے بھی آ جاندہ ہے. میرا ایک چچا صاحب بھرا سی, وہ والدہ اور والد تے نہیں رویا بیچارا, اور انہوں آਉਂدا ہی نہیں سی, مطلب وہ مزاج ایسا سی, رویا ہی نہیں. وہ ایک دوست فوت ہو گیا, وہ ایڈی اچھی روندا سی, ایڈی اچھی وہ گھر تے بھی نہیں سن روندے. میں حیران ہویا بھی یہ تے سخت دل ہے, سخت دل ہے, یہ یار تے نہ کیوں روندا. انہوں میں آخیا کی ہوا تینوں, توں تے اماں تے نہیں سر ہویا, میری چاچی, چچا صاحب ہے میرا, چچی فوت ہویا, چاچا جی فوت ہویا, توں انج نہیں رویا. اس آخیا وہ یار سی, یار سی تے میں دس نہیں سکتا کہ کنا کو وہ مینوں پیار سی. پیار والدین نال بھی ہوندا ہے, لیکن پتہ نہیں وہ دل چ دی کنی کو الفت سی. یہ مطلب ہے جتھے پیار بہتا ہوئے گا اتھے رون بہتا ہے. ٹھیک ہے نا میرے عزیزو, اے تواڈے کول ایکسیڈنٹ ہوندے نے, روز تسی کولوں لنਘ جاندے ہو, بندے سگرٹ پیندے نے, باہر منہ کر کے پوچھتے ہیں کی ہویا ہے, ایکسیڈنٹ ہویا ہے, بندے بچے نے, نہیں یار ایک بندہ فوت ہو گیا, اوہو نکل گئے, اگے جا کے سگرٹ لا دیا, روٹی کھا دی, کام مک. تہاڈا کی خیال ہے وہ جڑا ایکسیڈنٹ چ فوت ہویا ہے وہ رشتہ دار بھی کولوں انج ہی لنਘ جاندے نے؟ لنਘ سکدے ہی نہیں, لنਘ سکدے نہیں. یہ مطلب فرق ہے نا تھوڑا بچ. رشتہ دار کو محبت ہے, پیار ہے, پھر دور دا رشتہ دار ہو رہے, نیڑے دا رشتہ دار ہو رہے. بھرا دا ایکسیڈنٹ ہوئے بھین کتھے جائے, جا ہی نہیں سکتی. یہ فطرت دے تقاضے نے, انہاں تے پابندی نہیں لانی چاہیے. یہ گل بنائی ہے, پتہ نہیں کنے بنائی ہے بھی آ کے لوگوں نے گھر چکنا, پتر صبر کرو, روو نہ, یہ روئیے تے مردے تے پار ہوندا. سبحان اللہ, روندا کوئی ہے تے پار کسے تے. اللہ عادل نہیں. قرآن چ اللہ فرماتا ہے ہم ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالتے, جیڑا کرے گا وہ بھرے گا. یہ مطلب ہے پھر رون والے بندے نو دوزخ وچ گھل سکدے نے. پھر روندا میں کسے دی فوت کیتے, وہ مسکین فوت ہویا, اس کو تو مینوں آکھیا تو رو. یہ مطلب ہے انہوں جہنم وچ میں پہنچایا. انج بھی کدھر ہویا ہے بھی عمل کوئی کرے تے پے کسے ہور تے جائے, انج ہوندا ہی نہیں. وہ عادل ہے, ہر بندے نے اپنا حساب دینا. یہ گلاں ساریاں کسے ال جا کے کیتیاں جاندیاں نے. روو نہ تے صبر کرو. جدو اپنے گھر آوندی ہے پھر لوگ آندے نے آ کے یہ کسے والی آکھی دے, ساریاں متاں کسے وال نے, اپنے وال نہیں. میں قرآن حکیم دی ایک چھوٹی جی کہانی چوں دسنا چاہنا. کیا رونا بے صبری اور کیا ماتم حرام ہے, یہ دسنا چاہنا. بڑے ہی اچھے طریقے نال دسنا چاہنا. یہ رونا بے صبری نہیں تے ماتم حرام نہیں. کرنا کسے مرضی نالے, نہ پابندی کسے تے بھی نہیں, لیکن حرام نہیں, وہ میں ثابت کر. یہ قرآن حکیم ہے, سورہ مبارکہ یوسف 12واں پارہ ہے. اللہ فرماتا ہے اِنَّا آبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ نِقْتُلُوا یوسفا. حضرت یوسف دے بھراواں نے صلاح کی تھی کہ ساڈا پیو یوسف نال محبت بڑی کرتا ہے, لہذا اپنے توجہ کرانے واسطے پیو دی یوسف نو قتل کر دیو. یہ قرآن جڑے پڑھے نے جا کے اٹھا کے ویکھ لین. میں کوشش کرتا رہنا کہ آیتاں دے نمبر 10 دا جاواں. سورہ یوسف ہے جڑی میں آیت پڑھی ہے, یہ نمبر 9 ہے. 9 نمبر آیت سورہ یوسف دی. اللہ فرماندا ہے انہاں صلاح کی تھی کہ اینو قتل کر دئیے, اوِترہوہ, یا اینو کسے کھوج سٹ دئیے. پھر کہنے لگے ارزن یخلو لکم وجہ ابیکم, اے پیو دی توڑو چھاڑا لے ہو جائے گی. تیسرا اینو کسے ویران جگہ تے چھاڑ آئی. 3 مشورے نہ کیتے نے, یا یوسف علیہ السلام نو قتل کریے. میں کہانی نہیں سنانی,
اس یوسف زلیخا کے قصے نال علماء کرام نے 20 جمعے کڈے نے، جیوں شروع کیتا ہے مکا ہی رہے۔ میں جمعے نہیں کڈنے، میں نتیجہ کڈنا۔ میں تے نہ وقت توڑا لینا نہیں، میں تے دوستو نتیجہ کڈن لگا پی آخر کہانیاں چ نتیجے تے ہوندے نے نا۔ اج دے پڑھے لکھے منڈے بیٹھے ہو کی گرپ سار ساور دا کی مطلب ہے؟ کوئی نہیں 8ویں 9ویں چ پڑھن جوگا۔ انگور کھٹے ہیں، وہ لومڑی لنگ دی سی پئی، وہ 2-3 چھاڑا ماریاں، اتوں انگور سن دور، وہ ہاتھ نہ اپڑیا تے وہ آخ کے ٹر گئی اسی نہیں کھٹے کھاندے۔ یہی گل سی نا، یہ پیچھے نتیجہ ہے، ہاتھ نہ اپڑے تھو کوڑی، نتیجہ ہے نا۔ کان نے ویکھیا پانڈا جڑا ہے وہ ڈونگا ہے، پانی تھوڑا ہے، وہ کنکر لیا کے سٹدا رہا، پانی اتنے آ گیا، پیتا تے اڈ گیا۔ شروع ہوندی ہے کہانی پیاسا کوا تھرستی کرو، تو نتیجہ کی ہے ضرورت۔ پڑھے لکھے سارے بیٹھے ہو، ایجاد کی ماں ہے۔ یہ لومڑیاں تے کاواں دیاں کہانیاں پیچھے نتیجہ ہے، نبی دی کہانی پیچھے کوئی نتیجہ نہیں۔ مولا تانوں آباد رکھے۔ ایک نبی دے گھر دی کہانی ہے، نبی دے پتراں دے گھر کہانی ہے، کوئی نتیجہ تو نکلے گا نا۔ کٹنے ہیں نتیجہ تھوڑے سامنے کٹن لگا میں۔ مولا تانوں آباد رکھے، نتیجہ کٹنا ہے، کہانی سن کے نہیں سو جانا۔ ادو لوگ کہانیاں اس واسطے پاندے سن پھر رات نہیں سی مکتی، آخنا کتنے رات مکتی، ٹی وی شی کو نہیں سنتے۔ جیوں 8 بجے شروع کرنی، 11 بجے مائی بھی مک جانا، کہانی سنا والے تو جیاں بھی سارے منہ دیا ہو جانا۔ سویرے اٹھ کے پھر ایک پنی کھا لینی تو پھر دیہڑی شروع کر دی۔ میں کہانی نہیں سٹانی، بات پائے باتیا تے اگوں سنے تاپیا، میں کہانی شروع کر چڑا، تسی کدی کدی ہوں کر چڑو، انج نہیں، جاگ کے نتیجہ سنو۔ ایک قرآن ساری ہدایت واسطے آیا ہے، یہ ہدایت ہے۔ میں پڑھن لگا کی ہدایت ہے، انہیں صلاح کی تھی کہ یا حضرت یوسف علیہ السلام نو قتل کریے، یا کھوج چھڑ چھڑیے، یا کسی جنگل چھڑ آئیے، تے اسی جدو واپس آویں گے تے پھر یوسف تے نہ ہوئے گا، تے پتر تے پھر اینو چاہی دے رہنا، تے ایدی توجہ ساڈے ہو جائے گی۔ شاباش ہے، جدہ یوسف ٹر جائے گا وہ تواڈے توجہ کیسے کرے گا؟ یہ مطلب ہے قاتل بھی یہ سوچتا ہے کہ شاید دے مارن نال میرے توجہ ہو جائے۔ انہاں اصلاح کیتی ہے تے حضرت یعقوب کو آئے، ہن آ کے پیو نو کی آندن، ارسلہ معانا غدن یرتہ ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کہنے لگے اس کو ہمارے ساتھ بھیج دے، وہاں یہ پیٹ بھر کے کھائے پیے گا اور سیر و تفریح کرے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ نبی نو کیا کھیڑے گا، رج کے روٹی کھائے گا، فروٹ کھائے گا، پجے نسے گا، بچہ ہے، یہ دل راضی ہو جائے گا، اسی یہ حفاظت کریں گے۔ ارادہ کی قتل کریں گے، کی خیال ہے یہ جھوٹ نہیں پہ بول دے رہے کدے نال؟ نبی نال صدقے۔ یہ مطلب ہے جھوٹا جھوٹا ہوندہ ہے، پاوے نبی دا پتر ہوئے۔ یہ مطلب ہے پہلا نتیجہ تے یہ نکلیا جے نبی نال نبی دے پتر جھوٹ بول سکتے ہیں تے گلی محلے والے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جھوٹے نے نا، بولو بولو، جھوٹے نے چنگا کام کر دینے پہ، اور پرہا دے قتل دا ارادہ کیتا نے حضور چنگا کام کر دینے پہ، اگو کام بھی پیڑا، اگو آکے نبی نال بھی جھوٹ، پیڑا نے نا، پیڑے نے نا، بولو پیڑے نے، تو پیڑے نو پیڑا تو پھر رکھنا پائے گا نا۔ چلو تو جے کو بندہ لحاظ کرے پہ نہیں کوئی گل نہیں، پھر بھی حضرت یعقوب دے پتر دے ہیں نا،
یعقوب نو اینا تایا نے تیرے سجن کیویں ہو جان گے؟ یہ مطلب ہے بھی یہ بندے دے وچ کوئی بے ایمانی ہے جہاں دھکے نال حمایت کری جاتا، جو چنگے ہو جان گے یعقوب بخش چھڑے گا، معافی ہو جائے گی، تم ہی راضی ہو جائیں۔ اجے تے نبی نو تنگ پہ کر دے نہیں نا۔ پھر جھوٹے نے انہاں جھوٹیاں نو حضرت یعقوب جڑی گل کیتی ہے وہ سنو۔ حضرت یعقوب فرماتے ہیں ان تذهبوا به، کوئی گل نہیں، لے جو انہوں، بڑی خوبصورت گل ہے۔ فرماتے ہیں وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو ساتھ توجہ نہیں فرمائی؟ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، انتم عنہ غافلون، اور تو انہوں پتہ بھی نہ ہوئے تسی غافل ہو۔ یہ گالو نہ آ کے کرنی سی جڑی نبی پہلا پہ دستا ہے۔ ہون 10 نبیاں نو علم غیب ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ؟ جاگ رہا ہوں، میں نتیجہ دے رہے ہوں، میری مہربانی۔ اے وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، قرآن اندہ انہاں جھوٹا خون کسا جانور تھا، حضرت یوسف دے کرتے تے لا کے انہاں نو کھوئی سٹا ہے۔ قرآن اندہ ایک نے ان کو مشورہ دیا بھی کھو والا کم ٹھیک ہے، وہ کھوج سٹ کے پیچھا پرتے تے قمیض نو خون لا کے لے۔ اللہ فرماندہ با جاؤ علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹا خون قمیض تے لایا۔ قالا بل سوت لکم انفسکم امرہ، حضرت یعقوب نے پوچھا کی ہویا ہے؟ کہنے لگے اوہی تسی نہیں سوان دے۔ حضرت یعقوب کا فرمایا قالا بل سوت لکم انفسکم امرہ، یہ جو بات مجھے سنا رہے ہو نا، یہ خون والی بھیڑیے والی، یہ تم نے اپنے دل سے گھاڑ لی ہے۔ اے تسی گل کولو بنا لئیے، گل انج ہوئی، اے دا مطلب ہے نبی نو سارا پتہ ہے نا۔ پریکھے نال نہیں روندا رہا، جڑا پلیکھے نال روے وہ عزادار نہیں ہوندا۔ تو سا توجہ نہیں فرمائی، کسے دے ظلم تے رونا عزاداری ہے، او دا مر جانا ضروری نہیں۔ حضرت یوسف زندہ نہیں، زندہ نے، قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے حضرت یعقوب نے فرمایا تسا کوڑو گل بنائیے، انج گل ہے ہی نہیں۔ جنہوں اے پتا بھی یہ کوڑوں پہ بناندے نہیں، انہوں اے نہیں پتا یوسف کتھے وے۔ بولو بولو جناب، پتہ ہے نا؟ یہ دا مطلب ہے ایک ایک لمحہ ویڈیو چل دیئے پہ نبوت دے سامنے کہ اس ویلے میرے پتر نو مار دینے پہ، ہن میرے پتر نو سٹ دینے پہ، ہن میرے پتر نو 18 روپیہ دا ویکھ دینے پہ، ہن میرے پتر نو وہ لے کے جان دینے پہ، مول خریدن والے 18 روپیہ دا انہاں ویچ چھڑیا۔ اگلے پلک پھر گئے نا پہ کدھر زندہ تے نہیں، وہ کوئی کافلہ لنگ دا سی، ایڈا سونا جمعہ ہی کوئی نہیں سی۔ جدے حضرت یوسف سن آج چاہتی ماری پانی لین بندہ گیا، اور وہ ساکھیا وچ بچہ تے ایڈا خوبصورت، انہاں پانی دا ڈول بھایا، انہاں کا پھڑ لے۔ حضرت یوسف نے ڈول پھڑیا، انہاں باہر کٹ لیا، انہاں بھی کٹ لیا تے پھر اپڑ پہ دیکھو جا کے کی اندنے چنگا کیتا جے کٹ لیا، جے اسی رسی لین گئے ساں۔ انہاں کہے کون ہے؟ انہاں کہے ساڈا غلام ہے، نس کے آ گیا کروں تے تھے آ کے چھال مار گیا تے سا کو چھڑنے۔ جھوٹ بولے نا پھر بولو، ایک کنہ نال ہون جھوٹ بولے نے قافلے والے نال۔ یہ دا مطلب ہے جڑا پیغمبر نال جھوٹ بول لوے وہ کسے نال سچ بولدا ہی نہیں۔ کہنے لگے ساڈا غلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو انہاں انہاں مارے اسی کہ حضرت یوسف چپ کھلوتے رہے۔ انہاں دا مطلب ہے سی کہ جے اے ویچ بھی چھڑن تے چنگا ہے، وہ میں نو جو مار چھڑن گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش سن، نبوت خاموش سی،
کہنے لگے کی دین دے ہو؟ وہ سالار نے بوجھ ہتھ مارے 18 روپیے نکلے. قرآن میرے سامنے میں 18 میں کھوٹے سن کھرے نہیں سن. ایتھے بندہ 1000 دا پٹرول پوائے تو 3 باری بندہ نوٹ چیک کردا ہے. کسے بندے 18 روپیے بھی چیک نہ کیتے. یہ دکھ نبی نو کھا گیا. وہ میرا ایڈا بے ملا سی جی میں تساں ویچ چھڑیا ہے. ان 18 دا ویچیا تے قافلہ لے گیا. میرے عزیزو آ قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے حضور نے فرمایا حضرت یعقوب نے اس اللہ ان یاتینی بہم جمیعا انہو هو العلیم الحکیم. وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. ان قریب وہ سب کو اکٹھا کر کے میرے سامنے لے آئے گا. یہ دا مطلب ہے اگلی ساری گل دا یعقوب نو علم ہے. علم ہے نا. اچھا اللہ فرماتا ہے کیتا اس کی وَتَوَلَّا عَنْهُمْ ان سے منہ پھیر لیا. ان سے منہ پھیر لیا. کن نے منہ پھیریا؟ نبی نے منہ پھیر لیا انہاں تو. کنہ تو جنہ یوسف تے ظلم کیتا سی. لو جناب قرآن تے ہاتھ ہے. ادو وڈا نیا کوئی نہیں. تبرہ گالاں نو نہیں آندے. شیعہ بھی سن لو. تبرہ گالاں دا نا نہیں. تبرہ بد کلامی دا نا نہیں. قرآن تے میرا ہاتھ ہے. اس منہ پھیرن نو ہی تبرہ آندے. کسے والوں منہ پھیر لینا ایدہ نہ نفرت ہے. ایدہ نہ تبرہ ہے. نبی دے پتر بھی جھوٹے تے قاتل ہون تے انہاں تو منہ پھیرنا انبیاء دی سنت ہے. منہ پھیریا تے اگلی گل وَقَالَ يَا صَفَا عَلَى يُوسُفَا. اور پھر وہ بولا ہاں اے میرا یوسف. رڑو سارے میرے نال کی آکھے نے ہاں میرا یوسف. افسوس یوسف کتھے ٹر گئے ہیں. پتہ ہے کتھے وے. بولو آندے نہیں پہ تسی کولوں گلا بناندے ہو. یہ مطلب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دے علم چھے کہ میرا بازار اچ وکدا وکدا آج کل بادشاہ بن گئے. لیکن آندہ کی ہے حالو میرے یوسف وَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. اللہ فرماتا ہے رو رو کے اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں. بینائی جاتی رہی. ایک کالے نشان اکھاں چو مک گئے. قرآن نہ ہوئے میں مجرم ہاں. اللہ فرماتا ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. وہ رو رو کے کہتا تھا کہ میرے لیے صبر ہی بہتر ہے. اتنا روندہ ہے تو پھر صابر. جنہوں سمجھ آئی ہو نال دے سانو دا چھڑے میں کی بیان. اگر رونا بے صبری ہے کی لوگ اندنے روو نا صبر کرو. حضرت یعقوب کنہ روئے نے کھورے کنہ روئے نے. اکھاں سفید ہو گئیاں. رو رو کے اکھاں ضائع ہو گئیاں. اللہ فرماندہ صابر جو ہوئے ہوں. کیا بات ہے جناب. حضرت یعقوب عالم بھی نے جان دینے یوسف کتھے وے. صابر بھی نے. یہ مطلب ہے رونا نہ جاہلان دا کام ہے نہ بے صبران دا کام ہے. مظلوم نو روندہ ہی ہوئے جڑا عالم بھی ہوئے صابر بھی ہوئے. کیا بات. نتیجہ تو سا سنیا عالم بھی نے صابر بھی نے. بہت شکریہ. یہ مطلب ہے رونا بے صبری نہیں. اگر رونا بے صبری ہے کسے مولوی چیٹی جیب ہے وہ کہ یعقوب بے صبر ہے. میں تے قرآن جو ثابت کرنا پہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. جبیل میں نے خوبصورت. اے صبر کیتا حضرت یعقوب نے خوبصورت. یہ مطلب ہے رونا صابران دی علامت ہے. یہ بے صبری نال تعلق کوئی نہیں. اگلی گل اجے مکی نہیں. اللہ فرماندا ہے قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین. پھر وہ آئے کون
جو ظلم کر کے آئے تھے اور آ کے کہنے لگے کہ نہ رویا کر، مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، اس بیماری میں تو مر جائے گا، نہ رویا کر۔ قرآن تے میرا ہاتھ دووے شیعہ سنی عزیزو، پورے کنان چ حضرت یعقوب دے وین جاندے سن، لیکن پورے کنان چوں کسے نوے دے رون دی تکلیف نہیں سی سوائے انہاں تو جنہاں دا ظلم چ حد سی۔ تساں توجہ نہیں نہ فرمائی، میں کی پڑھے؟ سارے کنان چ ہائے یوسف، حالو یوسف، حالو یوسف، سارے کنان چ رولا ہے، لیکن پورے کنان چ کسے نے آ کے منع نہیں کیتا۔ منع کنا کیتا ہے؟ کڈو پھر نتیجہ، ہوئے ہوئے کڈو کڈو، وہ بیٹھے ہو ایڈی بڑی پرے بیٹھی ہے، کڈو نتیجہ۔ رویا کون ہے؟ جنہوں مظلوم نال محبت سی۔ کیا بات ہے؟ نتیجہ نکل گیا ہے، نکل گیا، تو ذہن چاہ گیا تھا، نکل گیا۔ یہ مطلب ہے رویا او جنہوں حضرت یوسف نال پیار سی تے ڈکیا کنا، جنہیں ظلم وچ شریک سن، جنہیں مارے اسی یہ ٹھیک ہے۔ یہ لفظ توڑا میں قبول کرنا۔ انہاں فرمایا او ڈک دے سن جنہیں مارے ہے، او ہی ڈک دے نے جنہیں مارے ہے۔ ڈک دے کون سن؟ جنہیں مارے ہے۔ چلو سارا کنان ڈک دا تے نہیں سی نا، کیوں؟ انہیں ماریا تے نہیں سی نا۔ یہ مطلب ہے یعقوب نہ رل کے نہیں سن بھی رون دے، ڈک دے تے نہیں سن نا، یعقوب نہ رل کے نہیں سن بھی رون دے، ڈک دے تے نہیں سن نا۔ منع ہو کر دے جڑا ظلم چ شریک ہوئے، روندہ ہوئے، جدا مظلوم نال پیار ہوئے۔ ایک مہربانی کری، حسین تو بڑا مظلوم کوئی نہیں، جے لڑ کے نانا رویا جائے تے ڈکر والے جی شامل نہ ہو جائے، کیونکہ رونا تکے نال تے آؤں ہی نہیں نا۔ روندہ تے ہوئے جنہوں رونا آ گیا، نہ آ گیا تے ڈکن والے چ نہ ہونا، کیونکہ ڈکن والے دا تعلق انہاں نال بن جاندا جنہیں ظلم شریک ہوئے ہوں۔ ایک قرآن ہے، گھر جا کے پڑھ دیا۔ حضرت بندے ایک اور بڑا مسئلہ ہے۔ ایک بندہ منو آتا ہے حضرت امام حسین کامیاب ہوئے سن کہ ناکام ہو گئے سن اب امتحان چ؟ میں کہ کامیاب ہوئے سن۔ اے کامیاب کوئی ہو جائے تو روئی دا ہے؟ سوال سن لیا جے پھر، اے کامیاب ہوئے تو پھر روئی دا ہے؟ میں کہ نہیں، آیا سیدھا ہے؟ میں کہ سیدھا ہے، کامیابی تے راضی ہوئی دا ہے۔ کہنے لگا پھر تسی کیوں روندے ہو؟ امام حسین جو کامیاب ہو گئے نے۔ میں کہ حضرت یعقوب نے پتا سی میرا یوسف کتھے ہوئے؟ آئے پتا سی، میں کتھے ہوئے؟ اے بادشاہ بن گیا مصر دا، میں ہو بادشاہ بنن تو روندا سی۔ کوئی جاگ رہا ہو نوجوانوں؟ میں اس واسطے تو یعقوب روندے سن کہ میرا مصر دا بادشاہ کیوں بن گیا؟ اگوں نا آنے کٹ چھڑے، اے ہائے میں کیا دس نا کہ او دا جو بادشاہ بن گیا سی، روندی کی لوڑ سی تے ٹول مارنا چاہیے سی؟ بولو پہ میرا بادشاہ بن گیا، وہ مصر تے حکومت پہ کرتا ہے، پرا آگے ترلے پہ کر دینے، لوکاں دے اللہ دانے مکا چھڑے، سارا جہانوں دے سامنے محتاج بن کے کھلوتا ہے۔ اے کیوں روندا سی؟ ہائے یوسف، ہائے یوسف۔ ہو سکیا وہ تے روندا سی حضرت یوسف دے تماچے نو، ہائے ہائے او روندا سی یوسف تے ہون والے ظلماں نو۔ میں کہ جی میں یعقوب بادشاہت تو نہیں سی روندا، یوسف تے ہون والے ظلماں تے روندا سی۔ اسی بھی شبیر دی کامیابی تے نہیں روندے، حسین تے ہون والے ظلماں تے رونے ہیں۔ اور انہاں ظلماں تے نبی روئے نے، حسین دیاں ظلماں تے ولی روئے نے، شبیر دیاں ظلماں تے پرندے روئے نے، آسمان روئے۔ سانو کسی نے کوئی غرض نہیں، نبی جو روئے روئے نہیں نبی۔ میں پہلی مجلس سے دسیا سی کہ حسین دنیا تے آئے تو نبی روئے،
تو بی بی نے پوچھا بابا میرا پتر سونا نہیں؟ فرمایا ایڈا سونا تے اللہ بنایا ہی کوئی نہیں، تے روندے کیوں ہو؟ فرمایا تیرا تے میرا پتر بے جرم و بے خطا 3 دن دا تسا ذبح کر دیتا جائے گا۔ روئے نے نبی اور خاک والی شیشی حضرت ام سلمہ نو دے کے گئے نے کہ جدو ایک خون بن جائے سمجھی میرا ویڑا اجڑ گیا۔ جدن شیشی نبی رکھی سی ادن تو بی بی ام سلمہ رون لگی سی کہ یا اللہ اے شیشی خاک ہی روے، یا اللہ میرا پتر کدھر شہید نہ ہو جائے ظلمہ دا شکار، یا اللہ ایک شیشی جدن خون بنی ادھر نبی دا ویڑا اجڑنا ہے۔ یہ دا مطلب ہے شبیر دی شہادت تو کئی سال پہلے محمد عزاداری دا انتظام کر کے گئے رہے۔ ام المومنین روز پریشان ہو کے رو کے اس شیشی نو بندے سن۔ یہ دا مطلب ہے جس مولا تے نبی روئے نے اسی نبی دے امتی تے ہیں ونا، جے داڑھی رکھنا نبی دی سنت ہے، جے مسواک کرنا نبی دی سنت ہے، تے پھر میرا قرآن تے ہاتھ ہے شبیر نو رونا بھی نبی دی سنت کسے اور دی نہیں۔ رونا لی گل ذہن چاہ گئی تے کچھ دوست ماتم نو ناپسند کر دینے۔ میرے عزیزو جی میں رونا بھی آ جاندہ ہے ایویں ماتم بھی ہو جاندہ ہے۔ یہ بھی سرکار دو عالم تو جاری ہے۔ یہ جنہ لوگاں دس ہے نا کربلا چ ماتم ہویا ہے، کربلا چ ماتم ہویا بھی ہوئے تے دین مکمل نبی دے دور چ ہو گیا سی۔ گل شیعہ لوگاں نو او دسو جڑی نبی دے دور چ ہوئے۔ نبی دے دور تو بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے، نبی دے دور تو پہلے بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میں شیعہ علماء نے بڑے بڑے اچھے ثبوت دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم دی زوجہ دا ماتم، حضرت عائشہ ام المومنین دا نبی دی وفات تے ماتم، حضرت بلال دا مسجد نبوی چ ماتم۔ لیکن میں ایک گل سوچنا کہ یا ماتم نبی تو پہلے ہویا ہے تے یا کسے وفات تو بعد کیتا ہے۔ کم ہوئے جڑا نبی دے سامنے ہویا ہوئے۔ کیا بات ہے، سار اٹھاؤ۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ بلال بھی تو پٹیا سی لیکن حضور تو بعد، ام المومنین نے ماتم کیتا تے حضور تو بعد، حضرت ابراہیم دی بیوی ماتم کیتا تے حضور تو پہلے۔ سرکار دا دین ہے ساڑھے کول، گل سرکار دو عالم دی کرو۔ پڑھے لکھے دوستو 3 گلاں دا نا دین ہے، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری۔ اینو یاد کر لو، یہ گل مولویاں والی ہے۔ حدیث قولی جیڑی گل نبی کرے، حدیث فعلی جیڑا کم نبی آپ کر کے بکھائے، حدیث تقریری جیڑا کم نبی دے سامنے ہوئے تے نبی منع نہ کرے، او دین ہے۔ آؤ پھر میں بکھاواں کہ ماتم کدوں ہوئے تے کس کروائے۔ سار اٹھاؤ۔ جنگ احد میں وہ جگہ ویکھا جتھا جنگ احد ہوئی، شہداء دیا قبراں بھی ویکھا، مولا تانوں مدینے لے جائے۔ حضرت امیر حمزہ شہید نے جنگ احد دے 70 شہید ہوئے سن جنگ احد۔ کنے شہید زندہ ہوندا کہ مردہ؟ زندہ۔ انہاں 17 چوں ایک سی جڑا شہیداں دا سردار سی، او نبی دا چاچا ہے، نا کیے جناب حضرت حمزہ علیہ السلام۔ یہ 17 شہیدان دا ماتم مدینے ہویا جے نبی دے سامنے۔ بتھیرے جے کنے شہید کتھے ہوئے نے؟ احد وچ شہید زندہ ہوندے نے۔ یہ بندیاں پٹھی گر کر لیے پہ یہ زندہ دا ماتم کتھے لکھے؟ یہ جڑے احد شہید ہوئے سن زندہ نہیں سن؟ تے ماتم تو میں نہیں کیتا، ماتم صحابہ کیتا ہے۔ صحابہ جو شہید ہوئے نے تے ماتم صحابہ دے گھر والے ہی کرنا سی نا۔ میں رون دی گل نہیں کردا پیا، میں پٹن دی گل پیا کردا جے پٹن دی۔ پٹے جے صحابہ دے گھر والے تے جدوں نبی پنڈ پہنچے نے ادوں جدوں نہیں سن پہ لوگ پٹ دے، او امیر حمزہ ہے نبی دا چاچا۔
اپنے ویڑے کھلو کے حضور نے فرمایا حالو میرے ربا میرے چاچے تے ہی رون والا کوئی نہیں رہ گیا. سار اٹھاؤ میں ذمہ داری نال گل کر رہا میں امن تے گفتگو کر رہا. اس ماتم دی وجہ تو بدامنی نہ پھیلانا کرنا کسے مرضی نال ہے. کوئی ماتم نبی نے ضروری آکھیا کرو نہ نبی صرف خواہش اظہار کی تھی. کدو نبی نے آکھیا سی صحابہ میرے گھر آ کے پٹو. نبی نے فرمایا افسوس میرے اللہ میرے چاچے حمزہ تے رون والا کوئی نہیں. صحابہ کرانو نس گئے. انہاں آکھیا اپنے دا بند کرو بند کرو اپنے دا. چلو حضور دے دروازے تے چلو حضور دے دروازے تے. خواہش کس کی تھی؟ بولو نبی نے. اینے کم نبی نے کیتے نے تے بندے اچھی اچھی بولے نے. اس بنکام تے خاموش نہ ہونا قرآن دا واسطہ جے. خواہش کس کی تھی؟ سرکار نبی پاک نے اس خواہش تے کرو پٹن والے کس لے آندے؟ صحابہ کرام نے. یہ مطلب ہے ماتمی سدنا نبی دی سنت ہے. ماتمی لے کے ہونا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم دی سنت ہے. سوچ کے فتوہ لایا جے. نبی دے بوے تے ماتم ہویا جے حضرت حمزہ دا نال نوحہ ویسی واہ حمزہ تا واہ سیدہ سید و سروار والی مکہ شہیدان دا سردار ام رسول. ایک گلہ کر دے سن لوگ تے نال اچھی روندے تے پٹ دے. حضور باہر نکلے نیاں تے پناج فیصلے مقدر نیاں تے. سار اٹھاؤ میں کلفٹن نہیں پہ پڑھتا. پنڈ دا بندہ تے پنڈ بچ کھلوتا. پنچایت دے پاک بند بندے میرے سامنے بیٹھے ہو. بندہ قرآن چکن واسطے وضو کرے تے لوگ اندنے ہو گیا ہے اوے ہو گیا چھڑ چھڑو کیوں اخیر بندے ہو. 9 محرم ہے شب عاشور ہے آ قرآن تے میرا ہاتھ ہے. حاجی بھی ہاں 14 معصومہ دا زوار بھی ہاں. مولا اس دھرتی نو اس علاقے نو آباد تے شاد رکھے. قرآن تے نیا پیا دینا. حضور نے پٹن والے نو ویکھ کے فرمایا میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں. کی فرمایا نے؟ اوئے ہوئے میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں. گلہ دو دے بچ پھر نتیجے آلیاں. نبی فرمایا میں تمہاری ہمدردی. ہمدرد کنوں آندے؟ ہم نام کنوں آندے؟ جنہ دوں دا نا ایک ہوئے. ہم شہر کنوں آندے؟ جنہ دوں دا شہر ایک ہوئے. ہم درد کنوں آندے؟ جنہ دوں دا درد ایک ہوئے. ماتمی تے مصطفیٰ دا درد ایک. بولو بولو ہاں کرو ماتم نہ کرنا کوئی رولا نہیں. نبی کہڑا کسی تے واجب کیتا ہے کہ ضرور میری اولاد دا ماتم کرو. وہ تے سرکار نے حسرت ظاہر کی تھی تمنا کی تھی تے کرو لے کے صحابہ آگئے ماتمیاں. اگوں حضور نے فرمایا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انتہائی ضروری گل پہ کرنا اللہ دے قرآن دا واسطہ جے. ماتم مرضی نال کریا جے اون جیڑے کام تے نبی شکریہ ادا کرے نا وہ حرام نہیں ہوتا. اوئے ہوئے آباد رہو. جیڑے کام تے نبیاں دا سلطان شکریہ ادا کرے انہوں حرام نہیں آکھی دا. بڑے بڑے کام بندیاں کیتے نے نبی دے سامنے. سامان کردہ لیا کے جہاد واسطے رکھ دیتا ہے. رشتہ داری حضور نال کیتی ہے تے بچیاں بھی پیش کیتی ہیں. سرکار دو عالم دے آکھے لوکاں ہاڑ دے روزے رکھ کے جنگاں کیتی ہیں. لیکن نبی کسی دا شکریہ ادا نہیں کیتا. شکریہ ادا کیتا ہے جس شہید دا ماتم کیتا. جڑے ویلے ماتم کرنے والے شکریہ سن کے واپس چلے نے اوتھے سرکار نے فرمایا رک جاؤ. آج سے نبی
اس رسم بد کو بند کرتا ہے. جو زمانہ جاہلیت میں لوگ مردوں پر بال کھینچتے تھے، سینہ پیٹتے تھے، رانے پیٹتے تھے، آج سے محمد حرام کرتا. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دیں وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو رسول جس بات سے منع کرے اس سے رک جاؤ. جو نبی دین او لے لو، جتھوں نبی ڈکن اتھوں رک جاؤ. نبی ایک دن چ 2 کام کیتے نے. شہید دا ماتم کروا کے دعا دیتی ہے تے مردے دا ماتم ڈکے. کھورے کی سنیا جے؟ ڈکیا ماتم نبی نے کدا؟ مردے دا. کیونکہ مردے تے ظلم نہیں ہوندا. ہائے ہائے کوئی فلسفہ سمجھے. وہ یار جنہوں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے انہوں اللہ لے جاتا ہے، وہ تے ظلم نہیں ہوندا. جنہوں کوئی مارے او مظلوم ہے. نبی نے شہید تے مظلوم دا ماتم کرا کے دعا دیتی ہے تے مردے دا ماتم نبی نے آپ روکے. بندے گھوڑے کیوں پٹھے ہو گئے نے؟ جیڑا نبی کروایا وہ کر دے نہیں، جیڑا نبی ڈکے وہ تو مڑ دے نہیں. میں مردے تے روز بندے پٹھتے دیکھیں حال ہو اسی مر گئے. یہ نبی منع کیتا ہے جی، نبی منع کیتا ہے مردے دا ماتم. نبی جائز کیتا ہے صرف شہید دا ماتم، جائز کیتا ہے صرف مظلوم دا ماتم. کیوں؟ ماتم ہوتا ہے احتجاج. میرے کو تصویر موجود ہے، اخبار موجود ہے. واپڈا دے ملازمین لاہور سیکٹریٹ دے سامنے کڑتے لا کے پٹ دے. نواز شریف دی پارٹی جدو نواز شریف نو انہاں ایک قرار دیتا ہے نا جی کہ قابل نہیں تو الیکشن لڑن دے، کی انہوں آندے نا اہل او دو بندیاں دے کڑتے لتھے. لاہور مسلم لیگ نون دے بندے پٹے نے. پوچھے ہے تو انہوں کی ہو گیا؟ کوئی بندہ مر گیا جی؟ انہوں نے کہا نہیں، بڑا ظلم پہ آندا ہے. یہ دا مطلب ہے جتھے ظلم ہوئے گا، بولو یار کمال ہے، جتھے ظلم ہوئے گا اتھے بندے پٹ دے. کھنڈ نہیں نبی بندے نو، بندے کڑتے لا کے پٹے نے. یہ دا مطلب ہے جتھے ظلم ہے اتھے ماتم جائز ہے، جتھے ظلم ہے اتھے جائز ہے. حضرت حمزہ تے ظلم کیتا ہے، اس نیزہ مار کے نیزہ مروایا یزید دی دادی نے، نام دا ہند ہے. اس حضرت حمزہ نے مارے سانے دے پراپ تریے مامے. اس ایک غلام نال گل کیتی سی کہ تو کسے جنگ چ نیزہ مارے تے جیڑے اس وعدے کیتے سانو میں اتھے دس نہیں سکتا. اس غلام نے سر تے سیب رکھ کے پریکٹس کی تھی. اس حضرت نبی پاک دے چاچے نو نیزہ ماریا، نیزہ وجہ اودے نال شہادت ہو گئی. سرکار دو عالم نو اتنا دکھ سی اس ہندا تے جدو فتح مکہ تے مسلمان ہوئی ہے، ادو حضور نے فرمایا میں رحمت للعالمین، پر ایک کری میرے سامنے بہتا نہ آویں. جدو تو سامنے ہونی ہے مینو اپنا مظلوم چاچا یاد آتا ہے. یہ مطلب ہے حوصلہ نبی دیاں تیاں دا جڑیاں قاتلاں نال سفر کر دیا رہی ہیں، وہرے نبی زادیاں. نبی نو چاچے نال پیار بڑا سا جے سار اٹھاؤ میرے نال. ایک واری ابو جہل نے پتھر مار کے نبی دے سر نو زخمی کر دیتا. سفید کپڑے پھڑکتے. حضرت حمزہ نو پتہ لگا محمد نو مارے ہے. ابو جہل نے آپ لوہے دی کمان لے کے گئے. ابو جہل نو توڑ نبی کو کھڑ کے سر چ کمان ماری. وہ بڑا کن ٹوٹا سی عرب دا. جدو سر کھل گیا تو سارا رنگین ہو گیا. تو حضرت حمزہ نے فرمایا محمد راضی ہیں؟ میں تیرا بدلہ لے آئی. رسول خدا فرماتے ہیں چاچا میں ادوں بھی راضی ادو ہوں گا جدن تو اپنے اسلام دا اعلان کر دے گا سر عام. او دن حضرت حمزہ نے سر عام اپنے اسلام دا اعلان کیتا تے نبی نو لے کے گھر آئے. جیڑا نبی تو اینی قربانی دے وے
نبی شکریہ ادا کرتا ہے، حسین تے نبی دا سارا دین بچا کے گئے نے۔ منوں نہیں پتا زہرا دے چند دے ماتمی دا نبی کی اجر دین گے۔ میں یہ بھی پڑھیا جے حضور نے فرمایا ہے بیبیوں ماتم کرنے والیوں میں تم پر راضی، تمہاری اولاد پر راضی، تمہاری اولاد کی اولاد پر راضی۔ خدا دی قسم ترے نسلوں تے نبی راضی ہو گئے نے اس ہمدردی دی وجہ تو۔ الحمدللہ جڑے صفے ماتم تے آندے ہو ہاتھ ایتھے رکھو نہ رکھو کوئی رولا نہیں، نبی راضی جے۔ قرآن دی قسم جلد چڑھیا تے تسی آن لگے ہو، مذہب دی گل نہیں، نبی راضی جے۔ جدی صفے ماتم تے ٹر جائیے وہ راضی تے ہو ہی جاندہ نا۔ وہ جڑے ہے نبی دا ویڑا مولا تو اڈے ویڑے وستے رکھے۔ میرے عزیزو جنہوں رون آنا ہے انہیں رونا ہے، کسے ماتم آ گیا اس ہاتھ مار لیا۔ اے مظلوم دے غم وچ رونا اور ماتم کرنا حرام نہیں، سرکار ایک کم کروا کے گئے نے۔ اے رکے کسے بھیجے نے، ایک تے دسیا نے پی 10 محرم دا روزہ کسے مستورات نے پوچھے مذہب شیعہ وچ فقہ جعفریہ وچ 10 محرم دا روزہ نہیں رکھنا، روزہ نہیں رکھنا، فاقہ رکھنا ہے۔ وہ فاقے دا ٹائم ہے ظہر تو بعد انہوں کھولنا ہے، روزہ نہیں۔ ساڑھے فقہ جعفریہ چ روزہ نہیں۔ اگر کسی دوسرے دوست ہے ہاں روزہ بہتر ہوئے وہ دی فقہ تے وہ رکھ لوے، کوئی ہر جاڑی گل نہیں، لیکن جڑے شیعہ دوست ہو روزہ نہیں رکھنا۔ ایک اور کسے پوچھے ہے وہ عرض کر دینا 10 محرم نو قبران تے مٹی پانا قبلہ کوئی گل نہیں، سارا سال مٹی پان واسطے موجود ہوندہ ہے۔ اے لوکاں ادھر ہی مٹی پانی ہوندی ہے جدھر بطول دے پتراں تے کسے نہیں پائی۔ اور جس دن نبی دی اولاد دیا قبرہ نہیں بنیاں تے ساری کربلا دے میدان وچ نبی دی آل پئی سی کو مٹی پان والا کوئی نہیں سی۔ ویسے اینی زد تے بندیاں نو نہیں کر جانی چاہیے۔ مولا تو انہوں جناب واسطہ رکھے، آوازاں جنہ دیاں آ رہی ہیں مولا تو انہوں آباد رکھے۔ اینا لحاظ سے لوگ گوانڈیاں دا بھی کر چھڑ دینے، آج جڑے بندے گوانڈیاں دا فوتگی ہوئے تے روٹی نہیں پکان دے، وہ کدوں ڈک دینے پہ تسی روٹی نہ پکاؤ۔ لوکی آپ یاندے نے تون نکلے گا، او آکھن گئے تسی تے بس دے ہو نہ پائے، اسی تے اجڑ گئے نا۔ نکی عید تے پا لیا کرو، عید والے دن بندے فارغ ہوندے نے، پچھلے ٹائم جا کے پایا کرو، وڈی عید تے پا لیا کرو، مٹی شٹی پانی ہو، پھر شبرات تے پا لیا کرو۔ شب برات تے تو انہوں پتہ ہے اس رات نو اللہ بری کرتا ہے، شبرات والے دن جا کے پایا کرو، نالے خوشی دی رات ہوندی ہے، بری ہون دی رات ہوندی ہے، عبادت دی رات ہوندی ہے، پایا کرو ادھر۔ کڑی موقع آندے نے ادھر نہیں قبراں تے مٹی پیندی، اس دن ہی پانی جے جدن حسین بے گورو کفن رہن، اس دن ہی پانی جے جدن حضرت علی اکبر بے گورو کفن رہن۔ قبلہ مہربانی کریا کرو، گل نو سمجھ لیا کرو۔ اس 10 محرم نو او بے غیرت بھی تک کچھ قتل ہوئے سن نا، اور یار بندے مرے نہیں، یزید دی فوج دے مرے نے، انہاں بنائیاں ساجے اپنے دیاں قبراں، جی اپنے انہوں انہاں دفنایا سی تے حضرت امام حسین اور انہاں دے رفقا دیاں لاشاں پئیاں رہیاں۔ بنی اسد دیاں لوگاں نے معجزے نال حضرت امام حسین العابدین اگلے دن آئے نے تے انہاں 12 محرم نو وہ لاشاں دفن کیتیاں نے۔ 3 دن زہرہ دا لال توپ تے پیارے ہیں، کچھ نبی دا لحاظ کر چھڑنا چاہیے ہے، یہ 2-3 دن کٹ لینے چاہیے نے۔ بلکہ ایک شہزادہ کربلا دی زمین چ دفن ہویا سی، او دے تے امام مٹی پائی سی۔ مولا بھائی تو انہوں آباد رکھے اور وسدہ رکھے، جس انداز نال تساں گل سنی ہے۔ ایک شہزادہ میرے مولا نے دفن کیتا، کیڑا آباد رہو تو اڈے بیڑے مولا وسدہ رکھے۔ حضرت علی اصغر وہ بھی کیوں کیتا ہے، باقی دے کسے پتر نو کیوں نہیں کیتا؟ اصل چ امام جان دے سن کہ شام نو کوڑے بھجنے نے، ایتھے لاشاں پائمال ہونیاں نے، چلو کوئی 13 سال دا ہے، کوئی 12 سال دا ہے، کوئی 9 سال دا ہے، یہ 6 مہینے دا بچہ کدی ویکھیا ہے جے دھیان نہ؟ اے میرے مولا نے ٹبے تے اس واسطے دفن کیتا ہے کہ شاید کوڑیاں دیاں سما تھلوں بچ جائے گا، کوڑیاں دیاں سما تھلوں بچ جائے گا۔ لیکن قبلہ جی میں امت نے کڈیا ہے، تو انہوں یاد ہے سارے
وہ شیعہ کیڑا ہے؟ ایڈا بچہ کدوں امام نے 10 فٹ جگہ پٹی سی، تھوڑی جی ریت ہٹائی ہے، تھلے میرے مولا اصغر نو رکھ کے اتنے ریت پا چھڑی ہے۔ عزیزو اگر 4 بندے ٹپے تے بہ کے ہتھاں نال بھی لب دے تے حضرت علی اصغر برآمد ہو جانا سی، پٹ دے تاواں 60 شامی نیزے لے کے ٹر پے، زمین چ نیزے مار دے اودن، ایک جگہ تے کہ شامی رک کے اندر رک جاؤ ہے میرا نیزہ بھاری لگ دے، جڑے ویلے حضرت علی اصغر علیہ السلام دے سینے وچ نیزہ کھبے ہے نا، آج اس نیزہ چکے ہے میرے مولا دی چھوٹی جی لاش اس نیزہ دی چوجتے برآمد ہوئی ہے۔ جناب سکینہ دوڑ کے ماں دے نال لگ گئے، آواز ہوں دی ہے اماں میرا نکا ویر دوجی وار شہید۔ جدن لوکاں انہاں دیاں قبراں رہن نہیں دیتیاں ادھر مٹی نام ہی پائی جائے، کوئی حرج والی گل نہیں۔ 14 اور 15 نو پا لیا جے محرم نو، جے محرم اچھی پانی ہے، اچھا یکم نو پا لیا کرو، جے محرم اچھی ضرور پانی ہے، اسی کی آگ سکتے ہیں، پر کوئی گل نہیں میرے عزیز، کوئی گل نہیں۔ آخر نبی دے سامنے جانا ہے، میرا خیر شرمندگی تو بچ جانا چاہیے۔ جدو نبی دی آل نو کسے دفن نہیں کیتا، ربیع الاول چ مٹی پا لیا کرو، خوشی دا مہینہ ہے، سونیاں قبرہ بناؤ، عید تے پا لیا کرو، وڈی تے نکی تے۔ آج رات ایسی ہے، جاگ دے ہو نہ پہ، شب رات نو لوکی جاگ دے نا، شب قدر نو لوکی جاگ دے نے، معراج شریف نو لوکی جاگ دے نے۔ مولا تو اڈے ویڑے وستے رکھے۔ اہل سنت جماعت دوستو، شیعہ دوستو، میں دعا ہی کر سکنا، کی کر سکنا، اس رات نو پہ جاگ دے ہو جس رات زہرہ دیاں تیاں سٹیاں نہیں۔ آج جو رات ہے جدن بہن والی کول بھرا موجود ہے، پتر والی کول پتر موجود ہے، خدا دی قسم مسافران دی آخری رات ہے، اس ساری رات امام نے جاگ کے گزاری ہے، ہمشیرہ نال نال رہنے، اوکھی رات ہے جس رات پہ جاگ دے ہو۔ ہن تسی 12 بجے بھی جا کے سمجھو گے، 1 بجے 2 بجے ساری رات بھی مومن جاگ دیں، یہ جنہ کو جاگنا جنہ یہ دے اجر دا حساب ہی کوئی نہیں۔ میں پکی بغیر کردا جے یہ دے اجر دا حساب کو نہیں پتہ گل کی ہے، تانوں پتہ ہے میت پئی ہوندی ہے نا تے سویرے دفن ہونی ہوئے نا تے لوگ کہندے نے میں ہن اس ویلے گیا تے بہنا پینا، بولو بولو، اور لوگ کہندے نے جے انہاں سویرے دفن کرنا ہے ساری رات بہنا پینا، سویرے جائیں گے۔ انج ساری رات سارے لوگ تے نہیں بہندے، بولو ہوندے نے نا، بولو ہوندے نے تی پیو دی میت کو ساری رات بہ رہی ہے نا، پرا دی میت کو بہن ساری رات بہ رہی ہے نا، پرا دی میت کو ساری رات پرا بہ رہا نا، یہ مطلب ہے کوئی گل نہیں، کوئی 2 گھنٹے بھی آ کے ویسے بہ جائے گھر والے تو راضی ہو جاندے نا، کوئی 3 گھنٹے بہ جائے تو ہور راضی ہو جاندے نے، بولو کوئی ساری رات بیٹھا رہے، ساری زندگی لوگ یاد کرتے رہے، آندے نے بھائی یہ ساری رات جڑا تے جاگیا ساری رات، بھائی انہوں تے نبی بھی آکھن گے بھائی تو مشاباش ساری رات جاگے، اونج منٹ بھی جاگو تے اجر میں نہیں دس سکتا۔ 2 جملے سن لو اس رات دے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس رات ایک چکر لایا خیمے دا، ہر بی بی چراغ بال کے اپنی قربانی سامنے رکھ کے صدقے جاواں تیار پئی کردی سی تے سمجھاندی سی پئی۔ مثلاً ایک خیمے دے سامنے شبیر رکے، حضرت امام حسین نے ویکھیا ماں بیوہ 13 سال دا شہزادہ ہے، منہ چم چم کے پئی آندی ہے کل اگر تیرے کولوں کسر رہ گئی لوگ آکھنے خون اچھا سی، ماں دے دودھ نے وفا نہیں کیتی، اے 13 سال دا بچہ پہ آندا سی اماں دن چڑھن دے، جے تینوں میں دادی دے سامنے سرخرو نہ کر دیا تے میں امیر قاسم نہیں۔ اگے حسین ودے، 2 شہزادے نے ماں سامنے بیٹھی، یہ جائزہ لے رہے نے میرے مولا، ماں سامنے بٹھا کے پہ آندی ہے عمرہ تو اڈیاں تھوڑیاں 9-10 سال دی کنی کو عمر ہوندی ہے،
میرا سونا تسا کدی جنگ کیتی تو نہیں نا اس طرح بدماش سارے جان دے کٹھے ہو گئے نے لیکن کل تسا میدان چ روب نال جانا ہے اس واسطے کہ تواڈے نانے دا نا علی ہے تواڈے دادے دا نا جعفر تیار ہے کوئی دسے گا مینوں اے کون شہزادے نے تو مولا تانوں آباد رکھے کیڑا بندہ بے بہر ہے سارے الحمدللہ معرفت اہل بیت رکھ دے ہو اے اونو محمد نے حضرت زینب سامنے بٹھا کے پیاندے سن میرا لال جانا ہے سینہ تان کے تسی میرے مجاہد ہو نا جانا ہے سینہ تان کے حضرت اون نے پوچھا اماں ایک گل دس تو کسے طریقے راضی ہوندے ہو بی بی دا لفظ سنو جگر نو ہاتھ پیندا ہے بی بی فرمایا میرے سونے بیٹے میں ادو راضی ہوا گی جدوں فوجاں چوں آواز آن لگ پئیاں زینب دی نسل مک گئی آواز رو واہ بھائی واہ میں بالکل قریب شب عاشور دا ایک اور جملہ سن لو بس ایک خیمے کول گئے نے اوتھے بی بی اچھی پئی روندی سی اچھی شبیر انج نال کن آیا تے ہولے ہولے پیاندی سی میں زہرا دے سامنے کیویں سرخرو ہوواں گی میں نبی دے سامنے کیویں سرخرو ہوواں گی کدی کربلا 5-10 سال بعد آؤندی تم ہی ٹر کے میدان جاندو واہ واہ تم ہی ٹر کے تے جاندو گھوڑے تے نہ چڑھ سکدو 10 سال بعد ہوندی تے 10 سال دا ہوندو میں تینوں ایتھوں ٹور دی تم ہی ٹر کے جاندو تے میں فخر نال آندی میرا بھی مجاہد پہ جاندا ہے علامہ سعدی فرماندے نے اے مجاہد ایڈا چھوٹا سی جڑا بول تو نہیں سی سکتا انج اکھاں نال کہہ رہا سی اماں ایک واری بھیج چھڈی میں تینوں انج سرخرو کراں گا پوری فوج منہ نہ پھیر گئی تو میں اصغر کیوں ہاں میرے عزیزو شبیر اگے ودے اور ایک مائی کلی پہ روندی سی اکا کلی بالکل کلی کوئی شے کول نہیں روندی ہے اس روندی مائی دے خیمے دے شبیر اندر گئے نے ہنے سمجھ جان کے بندے کون ہے سامنے بہ کے فرماندے نے اماں تو کیوں رونی کیا بات ہے سمجھ گیا کون ہے حضرت فضا سامنے بہ کے شبیر دی غربت دا جملہ سننا حضرت امام حسین فرماندے نے اماں تو کیوں رونی حضرت فضا فرماندے نے دکھ لگ گیا پھر کے آئے ہو نا ہر خیمے چ پتر سامنے رکھ کے تے ہر ماں انہوں متاں پہ دیندی ہے میرا کوئی کربلا ہوندا میں تیرے قدماں تے ٹوٹے کرا چھڑ دی میں محمد تو زندگی منگ دی رہی ہاں اوکھا ٹائم تیرے کول آ گیا ہے تے میرا کوئی پتر اس ویلے کربلا نہیں میں کیڑی قربانی دیاں پتہ نہیں کنا کو مصاحبے دے وچ شبیر فرماتے نے اماں باہو نہ اٹھ کے کھڑی ہو جدو حضرت فضا نو باواں تو اٹھ کے حضرت امام حسین نے سامنے کھڑا کیتا نا فرمایا اماں میرے نو ویکھ اج شبیر دے چہرے دی زیارت کیتی ہے فضا دی آنکھاں چانسو سن فرمایا اماں رو نا کربلا وچ تیرا پتر کوئی نہیں میری ماں کوئی کج کل جدو لیلا اکبر نو ٹورے گی اونا محمد نو زینب ٹورے گی اصغر نو رباب ٹورے گی میں تینوں اماں کے سلام کراں گا تو مینوں پتر سمجھ کے پیار دے چھڑی آ گئے ہو شب عاشور تے ایک رات سن اج رات دا نام ہے شب شہیداں ایک منٹ چ مکا رہے شب شہیداں کل ایک شام آ رہی ہے انہوں کی آندن شام غریبہ آج شب شہیداں کل شام غریباں آج حالت وے کہ زہرہ دیاں تیاں دے خیمے درمیان چلا کے سارے صحابہ شبیر صحابہ رسول نے دوالے خیمے لا دیتے تاکہ دائرے دے اندر خیمے انج ہون درمیان چ بطول دیاں امن دیاں پڑیاں تیاں ہون اگر رات نو کوئی حملہ کرے تے اسی پہلے اگے ہوئیے یہ جڑے دوالے صحابہ بیٹھے سن اس رات قرآن پاک دی تلاوت پہ کرتے سن جڑے بندے سمجھتے ہیں کہ اسی ماتم نہیں کرنا وہ اس رات نو تھوڑی جی قرآن دی تلاوت کرتے آباد رہو دوالے قرآن دی تلاوت پہ کرتے ہیں تے انہاں دے تلاوت دیاں آوازاں خیمیاں دے اندر آ رہی ہیں حضرت زین العابدین دے خیمے شبیر داخل ہوئے
جون حبشی نے دسیا مولا وڈے مولا آئے نے. حضرت سجاد مشکل نال اٹھے نے. شبیر نے سینے نال لایا. جملے بڑے دردناک نے. سینے نال لا کے بخار چیک کیتا, متھا چومیا. فرماتے نے میرا پتر تیرا کم زیادہ ہے. آباد رہو جناب. میرا لال بڑے حوصلے نال میرا سونا اے رات گزار تے دن گزار. میرے ابا کی پتران تے کم ہیں لیکن ایڈے پارے نہیں جٹے پارے تیرے ذمہ لگے نے. میرا سونا لال شہادت آسان ہے تے پھپھیاں نو لے کے بازاراں وچ جانا بڑا مشکل ہے. مشکل کام میرا سونا تیرے ذمہ ہے. آخر تو میرا وڈا پتر ہے. وڈیاں نو وڈے کام دئی دینے. کی سن رہے ہو؟ وڈیاں نو وڈے کام دئی دینا. کربلا جہاد اصغر ہے, شام جہاد اکبر ہے. یہ اصغر اکبر دے نہ ہے. اکبر پھر تو وڈا ہو تیرے نہ ہے. میرا سونا سنبھل اپنے آپ نو. حضرت زین العابدین اٹھ کے بیٹھے. میں آخری گل کر رہا. شبیر فرماندے میرا لال ذمہ داریاں سنبھال لے. اوکھے موڑ نے شام تے کوفے دیاں گلیاں دے جتھے تو پھپھیاں تے پینا نو لے کے جانا ہے, جتھے تو خطبے پڑھنے نے. حضرت سجاد اٹھ کے بیٹھے سن. ارشاد فرماندے بابا اے آوازاں کا دیاں پیاں ہوندیاں نے آوازاں. حضرت امام حسین فرماندے تیریاں پینا تے پھپھیاں دیاں خیمیاں دے دوالے تیرے تے میرے دوستاں تے صحابہ نے اپنے خیمے لائے نے. او درمیان چ تیریاں پھپھیاں دے خیمے نے. او ساڈے ناصر, او ساڈے مددگار, او ساڈے صحابی تے نوکر قرآن پہ پڑھتے ہیں. جنہوں نیند آئی او دا میں ذمہ دار نہیں. آخری جملہ سن لو کلیجے نو ہتھ پہ پیندا ہے. حضرت امام حسین نے فرمایا قرآن پہ پڑھتے ہیں. حضرت سجاد تیری غیرت تو صدقے میرے مولا فرماندے نے بابا پاویں اپنے نے ہین بھی ساڈے ساتھی صدقے جاواں, نوجوانوں صدقے جاواں. میں سین بھی ساڈے ساتھی, میرے پیو دے جمل دے ساتھی, میرے نانے دے پرانے ساتھی. انہاں تو چنگا سانو کیڑا ہے جنہ پردیس اچ بدماشاں وچ سانو کلیاں نہیں چھڈیا. اونج بابا پاویں اپنے نے. انہاں دیاں آوازاں پھپھیاں دیاں خیمے اچ تے نہیں جا رہیاں. انہاں دیاں آوازاں کدھرے میریاں پھپھیاں دیاں خیمے اچ تے نہیں جا رہیاں. خدا دی قسم جوش نال مولا سینے نال لایا تے منہ چم کے فرماندے نے او میرا سونا لال اج شب شہیداں کل شام غریباں. آج خیمے جتھے لگے نے لگے رہن دے. انہاں غریباں نو قرآن پڑھن دے. میرا لال کل جدو شام غریباں آئے گی نہ میں ہونا ہے نہ اے نہ ہونا ہے. شام